میں چند دن پہلے عمرے کے لیے گیا تو ہمارے پاس بھی وہی ویزا تھا جس کو یہ لوگ زیارات کا یا بزنس کہتے ہیں، لیکن حج میں تو بہت رش ہوتا ہے اور صحت بھی اجازت نہیں دیتی. تو میں نے کہا چلو اسباق ابھی شروع ہوئے، طلباء مہمان ہیں، اساتذہ ان کو مصروف کر دیں گے، میں ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا. خدا تعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی اور وہ ارمان پورا ہوا. اب وہاں جدے سے مکہ جانا، بڑے بڑے اعلام کو میں نے دیکھا کہ مدینہ جا رہے تھے. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اجازت نہیں ہے. میں نے کہا چھوڑو ہے بدیوال غن رات مگدا شرم خان لار چا بن کڑی دیا. ایک عاشق کہتا ہے کہ میرے لیے دیواروں پر جھاڑیاں مت رکھو، ہم جیسے بھیڑیوں کے راستے کون روک سکتا ہے. مائے پدیوال غن رات مگدا او د شرم خان لار چا بن کڑی دیا. ایک نوجوان سا لڑکا تھا، حسین جمیل، بالکل شہزادہ طلال کی طرح. مجھے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے کہا کہاں؟ کہا مکہ ہوٹل آپ کے. میں نے کہا ہمارے پاس تو وہ دوسرا ویزا ہے، کوئی ویزا ہو بیٹھ جاؤ. میں بیٹھ گیا. پھر وہ میرے جو میزبان ہے وہاں عبداللہ، اللہ جزائے خیر دے خدا انہیں ان کے سارے خاندان کو خوش و خرم رکھے. انہوں نے کہا یہ لڑکا مسجد ہے کہ شیخ کو میں بٹھاؤں گا. میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا سفر کا، 3 گاڑیاں ہو گئی تھی. وہ راستے میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ اور محمد سلمان اکٹھے پڑھے. میں نے کہا نہیں، میں نے تو بلاد عرب میں کہیں نہیں پڑھا، صرف حج عمرے کے لیے آتا ہوں. اب آپ کو پیسے دیتے ہیں. میں نے کہا لعنت اللہ علی الفلوس، ھذا لا يتصدر الا للخلوص. آپ نے پاکستان آنے پر ان کی زبردست خوش آمدید کہی ہے، ایسی ترغیب دنیا میں کسی نے نہیں کی. میں نے کہا پاکستان میں کچھ قومیں ہیں جو بلاد عرب کے مسلمانوں کو غلط کہتے ہیں اور برا کہتے ہیں، یا تو دشمنان صحابہ اور دشمنان قرآن ہے یا توحید و سنت کے دشمن ہیں. تو ان کے مقابلے میں یہاں کے دوستوں کا اکرام ضروری ہے. اس نے یقین کرے فوراً انگلی یوں کی، مجھے کہا ہذا انت، یہ آپ ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتے تو خاطب الناس یوم الجمعہ علی المنبر. پھر مجھے کہا مجھے اردو نہیں آتی لیکن آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. آپ نے اس میں کہا ہے کہ مسلمانان پاکستان کا فرض ہے کہ عرب مہمان خادم الحرمین اور ان کے آل و اولاد کی قدر و عزت کرے. اگر میری صحت اجازت دیتی تو لاہور یا اسلام آباد میں جہاں یہ گزرتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو جاتا تاکہ قیامت کے دن میرا نام بھی ان کے استقبال کرنے والوں میں آ جائے. آپ نے کہا کہ اس غریب خان وزیر اعظم نے، کچا خان نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ جو عربوں کی ڈرائیو کرتے ہیں یہ نیکی پوری امت کے لیے ہے. میں نے کہا یہی بات ہے اس میں کہی. کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کیسٹ کے کاپیاں عربی میں ترجمہ کرا کے عربوں میں بیٹھے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو راستے میں چوکیاں ہیں اور پکڑتے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ عالم ہے جنہوں نے جمعے کے ممبر پر محمد بن سلمان ولی عہد خادم الحرمین شریفین حفظ اللہ وزاد اللہ ملکہ شرفا وعزا وامنا وحفاظتا وادامہم اللہ لسلامت التوحید ونشر السنہ وقمح الشرک والبدع. تو کہا یہی جو لوگ روکتے ہیں آپ کو چومیں گے. میں نے کہا ہم چوما چاٹیاں والے نہیں ہیں، اس کے لیے اور لوگ ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ کو کتنا قریب سے جانتا ہوں.
مجھے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اس خطبے میں اتنی شیرینی کہ جو اس کو سن لے وہ دمو دمو آنسو آنسو ہو جاتا ہے. میں نے کہا حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی نے گناہ اندھیری رات میں پتھر کے نیچے کیا اللہ اس کو دن دہاڑے پتھر کے اوپر لا کے سب کے سامنے روسیا کر دے گا. اس طرح اگر کسی نے نیکی کسی کونے کانچے میں اندھیروں میں کی اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی چاند ستارے کی طرح سامنے لے آئے. اللہ اللہ ہوٹل کے پاس اتارا اس نے دوسرے نے تیسرے نے ایک پائی ایک ریال قبول نہیں کیا. ایک ایک فرد کے 5,000 ریال. اللہ عالم کبیر آپ کا ہم پر کتنا حق ہے. تو حرمین شریفین سے ہماری محبت ہماری اور آپ سب کی عقیدت و احترام یہ مذہب کا تقاضا ہے. یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے. جو لوگ ان کے بارے میں بغض و عداوت رکھتے وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کر لیں. شاید دنیا سے بغیر ایمان کے گزریں گے.